السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہہ دیجئے کہ برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے نہیں علم رکھتے. محترم بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ اس موضوع کے حوالے سے ہے کہ موجودہ دور میں دینی تعلیم کیوں ضروری ہے. محترم بھائیوں، اس طرح اسکول کی تعلیم کے ایک تعلیمی سال ہوتا ہے جس کا آغاز کبھی جون سے کبھی اگست سے ہوتا ہے، اس طرح دینی تعلیم کا جو مدارس کا آغاز ہے، تعلیمی سال کا آغاز وہ ماہ شوال سے ہوتا ہے. یہ جو مہینہ عربی مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے سے مدارس کا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے. اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں. محترم بھائیوں، موجودہ دور میں سائنسی علوم کو حاصل کرنے سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ ان کی اہمیت ہے، اور جو قوم ان علوم و فنون کو حاصل کرے گی دنیا میں وہ ترقی کی منازل ہے وہ جلد طے کرے گی، اور جو قومیں ان علوم و فنون سے غافل رہیں گی، سوئی رہیں گی، دنیا میں پیچھے رہ جائیں گی. لیکن جب ہم اسلام اور ایک مسلمان کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان کی زندگی صرف اس دنیا کی زندگی پر منحصر نہیں ہے، اور نہ ایک مسلمان کے لیے عقیدہ ہے کہ اس نے صرف اس زندگی کو جینا ہے، اس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں، بلکہ مسلمان کی آنکھوں کے سامنے یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر، اس کے بعد آنے والی زندگی بہت طویل ہے اور ابدی ہے. اس لیے ایک مسلمان جہاں اس دنیاوی زندگی کے لیے کوششیں کرتا ہے تو اس سے کہیں بڑھ کر آنے والی زندگی کے لیے کوششیں کرتا ہے. اور ایک مسلمان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مجھے ترقی عطا فرمائے اور اخروی زندگی میری کامیابی کے ساتھ کرے. اور کفار جو ہے ان کا مطمع نظر صرف دنیا ہوتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 4 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، بس یہی زندگی ہے، جو کچھ کرنا ہے آپ نے اسی پہ کرنا ہے اور اسی کے لیے کرنا ہے، پھر وہ پورا زور لگاتے ہیں اس کے لیے. محترم بھائیوں، جو کفار کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ اور اس کے اثرات آج ہم مسلمانوں میں نظر آتے ہیں. کفار نے دنیا کے لیے دن رات ایک کر دیا اور دنیا کے علوم و فنون کے اندر دسترس حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دی. آج کے مسلمان بھی اپنی تمام تر توانائیاں دنیاوی علوم کے اندر صرف کر رہے ہیں. ہم اس بات کو ہرگز ناجائز اور حرام نہیں کہتے کہ دنیا کا علم سیکھا جائے اور اس میں ترقی کے مناظر طے کیے جائیں،
لیکن اگر دنیا کا علم اس شرط پر سیکھا جائے کہ اس کے بدلے میں دینی علم کو فراموش کر دیا جائے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا جائے، رسول اللہ کے فرامین کو پس پش ڈال دیا جائے، تو پھر اس شرط پر دنیاوی علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر تو یہ شرط ہے نا کہ ہم دنیاوی علم اس شرط پہ حاصل کریں گے کہ دینی علم حاصل نہیں کریں گے، ہم نے قرآن کو نہیں پڑھنا، ہم سے صرف ایک علم پڑھا جائے گا، یا دینی پڑھوا لو یا دنیاوی ہم پڑھیں گے، تو اس شرط پر جائز نہیں ہے کہ دنیاوی علم حاصل کرنا۔ محترم بھائیو، 10 وجوہات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا دینی علم کو حاصل کرنے کے ضروری ہونے کے لیے۔ سب سے پہلی وجہ ایک مسلمان کے لیے، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ہے اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے تو پابند ہوتا ہے رب العالمین کا حکم ماننے کے۔ تو اللہ کا العالمین کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ قرآن مجید کی تعلیم، فقہ، سمجھ حاصل کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو پہلی وحی عقیدہ توحید پر نہیں ہے، تعلیم پر ہے۔ فرمایا جبریل امین آئے غار حرا میں اور آپ کو کہا کہ پڑھیے، کہا میں پڑھ نہیں سکتا، میں نبی قاری، کہا پڑھیے، میں نبی قاری میں پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے گلے سے تیل لگایا اور کچھ دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ سب سے پہلی وحی کی آیات کی وہ یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ پہلی وحی کی پہلی آیت ہے جو اللہ اکرم الحاکمین نے قرآن مجید میں نازل کی۔ ایک مسلمان میں دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر یہ آیت واضح دلیل ہے، اور جو مسلمان بندہ رب کے احکامات کے تابع ہوتا ہے اس کے لیے فقط یہی بات کافی ہے دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے پیارے نبی پر پہلی وحی کے الفاظ یہ تھے کہ طلاق بسم ربک الذی، اور اس بات پر امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آج سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، کل کہتے ہیں، یہ اقرار کا لفظ ہے، تو مراد پوری امت ہوتی ہے، مخاطب پوری امت ہے۔ اگرچہ وہ آپ فقط اس آیت میں مخاطب ہیں لیکن حکم پوری امت کے لیے اٹھا ہے۔ یہ حکم اقرا کا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا کہ آپ پڑھیے اور امت رہنے دے، نہیں، آپ بھی پڑھیے، آپ کی امت بھی پڑھے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ پہلی بنیادی وجہ ہے دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے پیارے رب کا ہمیں حکم ہے۔ دوسری بنیادی وجہ اس وجہ سے دینی تعلیم کو حاصل کرنا ضروری ہے اور اپنی اولاد کو وہ تعلیم دلوانا ضروری ہے، وہ ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اللہ کا حکم کافی تھا لیکن یہ چونکہ معاملہ بڑا اہم ہے، اہمیت والا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس حوالے سے موجود ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت جس علم کے بارے میں آپ ترغیب دے رہے تھے وہ علم دینی علم تھا، دنیاوی علم نہ تھا۔ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلائی، وہ تعلیم اس وقت قرآن و حدیث کی تعلیم تھی، وہ دنیاوی تعلیم نہیں تھی۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ اس حدیث کو دنیاوی تعلیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس حدیث کے ذریعے سے دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ترغیب دی جاتی ہے، جبکہ یہ حدیث دینی تعلیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ کا لفظ بولا ہے، یہ مستحب نہیں ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یاد رکھیے جو فرض میں کوتاہی کرتا ہے نا وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اب دینی تعلیم کے 2 درجے ہیں، ایک ہے فرض کفایہ، دینی تعلیم اس درجے کی حاصل کرنا جس میں اسلام کی تمام تر تعلیمات کو ان کے دلائل کے ساتھ سیکھنا اور حاصل کرنا، یہ پوری امت پر فرض نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک گروہ کافی ہے۔
فرمایا اللہ کے حاکمین نے بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے، اور اولئک هم المفلحون، یہی گروہ کامیاب لوگوں کا گروہ۔ تو وہ تمام احکامات جو دین اسلام کے ہیں ان کو دلائل کے ساتھ سیکھنا یہ پوری امت پہ فرض نہیں ہے، امت کے صرف ایک گروہ کے فرض ہے، اور وہ ایک گروہ امت میں سے امت کے لوگ انہیں نکالیں گے تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، اور وہ تعلیم جو ہر مسلمان پہ، دکان پہ کام کرنے والے پر، فیکٹری میں لگے مزدور پر، اور اسی طرح دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے مسلمان پر فرض عین ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ وہ دینی علم وہ ہے کہ جو روزمرہ کے فرائض ہمارے ذمہ ہمارے رب نے لگائے ہیں ان کا علم حاصل ہے۔ مثلا نماز ہے، اب نماز کے لیے طہارت کا علم حاصل کرنا، وضو کا علم حاصل کرنا، انسان کن حالتوں میں پاک ہوتا ہے کن میں ناپاک ہوتا ہے، ناپاک ہو تو پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، پاکی حاصل کر کے نماز کے لیے کیسے تیار ہونا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، نماز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ۔ طہارت کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ وہ مسائل جن کے ساتھ اسے سابقہ پیش آتا ہے، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اصل انسان ناپاک ہو جاتا ہے، پاک ہونا ہے، اس پہ جنابت کرنا ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس مدارس میں طالب علم آتے ہیں، میٹرک پاس طالب علم آتے ہیں ہمارے پاس، تو میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، انہیں غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا، غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا انہیں، کہ ہم ناپاک ہو رہے اور غسل جنابت ہمیں کیسے کرنا نہیں پتا ہوتا، جبکہ یہ تعلیم کس قدر تعلیم حاصل کرنا، جس سے پاکی ناپاکی کی تمیز ہونا اور پاک کیسے ہونا اس کا علم حاصل کرنا، اور نماز اور وضو کیسے کرنا ہے اس کی تعلیم اور اس کا علم حاصل کرنا، یہ تو ہر مسلمان کے فرض ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے اس سے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے اس سے۔ وہ جو ہے نا علم بڑے بلند پائے گا، اس سے تو استثناء سب کو ہے، بس ایک امت کا گروہ نکلے وہ دین کے تمام احکامات کو ان کے دلائل کے ساتھ سیکھے تو پوری امت کی طرف سے کافی ہے۔ لیکن وہ معاملات جو ہر مسلمان کو پیش آتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن آج امت کے اندر اس حوالے سے شعور اور آگاہی نہیں ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کے حوالے سے بڑے فکر مند ہیں کہ یار ان کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے فزکس کا یاد کر لیا ہے، اچھا بتاؤ مادہ کیا ہوتا ہے، اچھا بتاؤ نیوٹن کی قوانین کیا ہے، ہم سنتے ہیں ان سے، پوچھتے ہیں ان سے، لیکن کبھی نہیں پوچھا بیٹا مجھے وضو کر کے دکھاؤ، مجھے وضو کا طریقہ بتاؤ، کیا وضو کا طریقہ سیکھ لیا ہے اپنے؟ ہم اسکول جاتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کیا پڑھایا جاتا ہے، اچھا کیا کیا سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے بچے کو؟ ہم نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمارے بچے کو طہارت کے مسائل پڑھائے جائیں، ہمارے بچے کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ ہم اسکول کو ڈھونڈیں گے جہاں پر انگلش بہت اچھی پڑھائی جاتی ہے، ہم وہ اسکول ڈھونڈیں گے جہاں دنیاوی تعلیم کا معیار بہت بلند ہے، ہم ہزاروں اس پر خرچ کریں گے، لیکن ہم نے کبھی کسی اسکول میں داخل کرواتے وقت بچے کو ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ یہاں پر میرے بچے کو دینی مسائل بنیادی ضروریات اس حوالے سے تعلیم دی جائے گی، ہماری ترجیح نہیں، جبکہ یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور فرض کرنے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دینی تعلیم کے فرض ہونے کے لیے اور ضروری ہونے کے لیے یہ دوسری وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے ہمارے لیے کہ تمہارے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تیسری وجہ کہ دین کا علم حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا کیوں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر علامہ اقبال گزرے، آپ نے ہر بندہ جانتا ہے، پاکستانی ہر جانتا ہے کہ علامہ اقبال ایک شخص کا نام ہے، لیکن وہ بندہ جس نے اقبال کا کلام پڑھا ہے اس کو سمجھا ہے، اور وہ بندہ جس نے اقبال کا نام سنا ہے پڑھا نہیں ہے اقبال کو، ان دونوں میں سے اقبال کو جاننے والا کون ہے؟ جس نے اقبال کا کلام پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ اقبال کیا چیز ہے، اور جس نے اقبال کو پڑھا نہیں ہے نا، نام سنا بس اسے سرسری سی معلومات ہوں گی، وہ اقبال سے جان پہچان نہیں رکھتا۔ اب دیکھو دنیا کے معاملات یہ ہیں کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں اس کو جانتے ہیں، مگر نہ ہمیں اس بارے میں جان پہچان نہیں ہوتی، تو رب العالمین کے بارے میں آپ بغیر پڑھے جان جائیں گے کہ رب کون ہے، اور رب تعالیٰ کا تعارف بغیر قرآن کو پڑھے دین تعلیم کو حاصل کیے رب کو پہچان جائیں گے۔ آج
آج جو ہمارے اندر ڈر کم ہو چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رب کی پہچان حاصل ہے۔ دینی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ یہ تعلیم ہمیں رب کی پہچان کرواتی ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالن ہار کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، بادشاہوں کو نازل کرنے والا کون ہے، یہ زمین بنانے والا کون ہے، نباتات کو اگانے والا کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں یہ نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے۔ یہ پہچان دینی تعلیم کرواتی ہے۔ اور وہ بندہ جو قرآن پڑھے اور وہ بندہ جس نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، کیا دونوں رب کو ایک جتنا جانتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے تو غافل ہے، وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب کو پہچانوں کہ میرا رب کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرے، وہ قرآن کو پڑھے، کیونکہ دیکھو نا یہ رب کا کلام ہے۔ جب ہم رب کے کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا رب کون ہے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ تو یہ تیسری وجہ ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کی کہ ہمیں اس تعلیم کے ذریعے سے رب کی پہچان حاصل ہو۔ اور ایک مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے اس کی زندگی کا، رب کی پہچان حاصل۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ ہرگز نہیں کرتا کہ تم اللہ کو بغیر جانے معبود سمجھو۔ اللہ کا مطالبہ اپنے بندوں سے یہ ہے کہ مجھے معبود سمجھنا ہے تو پہلے مجھے جانو، میرے بارے میں علم حاصل کرو، پھر مجھے معبود سمجھو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تو جان، اس بات کا علم حاصل کر یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ دیکھو نا، ہم اپنے رب کو مانے معبود اور دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں، وہ بندر کو اپنا معبود مانے دلیل ان کے پاس کوئی نہیں۔ ہم نے ان میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ رب کو معبود کیوں مانتے ہو، ہمارے پاس بھی دلیل نہیں، ہم بھی خاموش، اور اس ہندو سے کوئی پوچھے تو وہ بھی خاموش۔ تو بھائی معبود کے بندر کو مان لو، بغیر دلیل کے ماننے تو کسی بھی چیز کو معبود مان لو۔ ایک مسلمان دلیل دیکھتا ہے، تو دلیل کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے تعلیم دی ہے۔ فَاعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کر، اس بات کو جاننے کی کوشش کر، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے بارے میں، میرے معبود ہونے کے بارے میں علم حاصل کرو، بغیر علم کے نہیں، علم کے ساتھ مجھے معبود مانو۔ دیکھو نا، جب بندہ اس حقیقت سے واقف ہو کہ واقعاتاً میرا معبود اللہ ہے، اس حقیقت سے آشنا ہو، اس کی نمازیں بھی عام لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو بڑے خشوع کے ساتھ، کیونکہ اس کا دل اس حقیقت اس کے دل پر آشکار ہو چکی ہے کہ واقعاتاً میرا رب میرا معبود ہے، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر بندہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ یہ دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ میرے معبود ہونے کے بارے میں علم حاصل کیجیے۔ اس لیے بھی اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے بھی دینی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر دینی تعلیم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تم جلدی کرو اس جنت کی طرف اور بخشش کی طرف، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اب یہ متقین کون ہیں؟ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اور چیزوں سے بچنا۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ بندہ متقی کیسے ہو سکتا ہے جسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے کیا حرام کیا ہے، مجھ پہ میرے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے اس بات کا علم ہے اصل کیا وہ تقوی کو حاصل کر سکتا ہے؟ وہ تو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ہر چیز اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اسے علم ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اور تقوی کی شرط کیا ہے کہ حرام کاموں سے بچنا، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، اور یہ تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کے حاکمین نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے نہیں، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف اس کے علماء بندے ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ سے یہ ڈرنے والے ہیں۔ دیکھو ایک ڈر بٹھا لینا، اللہ کو مطلوب یہ نہیں ہے نہ تقوی کا مطلب ہے کہ بس دل میں اللہ کا ڈر بٹھا، ڈر کا آگے رد عمل ہونا چاہیے، آپ کی طبیعت میں تبدیلی ہونی چاہیے کہ اس ڈر کے نتیجے میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے کوشش کرو،
رب کی جنت کے حصول کے لیے محنت کرو. یہ تقوی کا نتیجہ. ایک بندہ کہ میں ڈر رہا ہوں لیکن اس ڈر کے نتیجے میں کسی چیز سے بات نہیں آ رہا, اس کا ڈرنا کیسے؟ دیکھو آپ ایک بچہ کام کر رہا ہے, غلط کام ہے, اب اسے ڈانٹتے ہو وہ ڈر رہا ہے, آپ سمجھتے ہو ڈر رہا ہے لیکن کام پھر کر رہا ہے, آپ کے ڈر کا کیا فائدہ؟ ایک مسلمان ہے وہ کہتا اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن اللہ کے کام کرتا کاموں کا وہ پھر ارتکاب کرتا ہے, برائی کے کاموں میں پھر ویسے ہی مشغول ہے, اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں ہے, پھر وہ ان گناہوں میں زنا میں بے حیائی کاموں میں مشغول ہو چکا ہے. بتاؤ اس کا ڈرنا کس کام کا؟ اس لیے جب ڈرنا ہے نا تقویٰ حاصل کرنا ہے تو تقوی کے لیے دینی علم کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ حقیقت میں تقویٰ حاصل نہیں کر سکتے. اور کم از کم اتنا دینی علم کہ جو آج دیکھو ہماری تجارت ہے, ہم کاروبار کرتے ہیں, کاروبار کے وہ بنیادی مسائل جن کے اندر آپ کو علم ہوگا یہ کاروبار حلال ہے, یہ حرام ہے, کاروبار کے اندر اس طرح تجارت کرنا حرام ہے, اس طرح کرنا حلال ہے, یہ معلومات کا ہونا, اس دینی تعلیم کا ہونا تاجر کے لیے ضروری ہے. جھوٹ نہیں بولنا, جب چیز فروخت کرنی ہے تو اس کا عیب بیان کر کے فروخت کرنی ہے. ایسا نہیں کرنا کہ چیز لینے آئے ہیں اس کے اندر عیب بیان کیے بغیر بیچنا جائز نہیں, اسلام منع کرتا ہے اس سے. تو یہ بنیادی تعلیمات جو ہیں, حرام کردہ چیزوں سے اجتناب جو ہے یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ دینی تعلیم حاصل کریں. جب آپ دینی تعلیم حاصل کرو گے آپ کو علم ہوگا اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے, یہ بھی حرام کیا ہے, یہ بھی حرام کیا ہے, میرے لیے یہ حلال کیا ہے, یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. آپ جائز چیزوں پر انہیں استعمال میں لائیں گے, ان پر عمل کریں گے, اور حرام چیزوں سے اجتناب کرو گے تب جا کے متقی بنو گے. اور جب متقی بنو گے پھر جنت تمہاری ہی ہے. اعدت للمتقین, ہم نے جنت کے متقین کے لیے تیار کیا. یہ چوتھی وجہ ہے دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو تقویٰ مقصود عبادت ہے نا, عبادت سے مقصود جو چیز تقویٰ ہے, یہ اس وقت تک اس کا حصول ممکن ہی نہیں ہے جب تک دینی تعلیم حاصل نہ کی جائے. پھر دینی تعلیم آج بچوں کو دلانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج معاشرے میں جہالت بہت بڑھ چکی ہے. ذرا اس پہلو کو ذرا غور سے سمجھیے گا. عرب کا معاشرہ تھا, ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے, اسلام نہیں آیا تھا. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, بچیوں کو, اور انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا. عورت کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا, مرد صرف وراثت میں اپنا حق تصور کرتا تھا. اور شراب نوشی عام تھی, جوا بازی عام تھی, بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا, معمولی باتوں پر جنگ ہو جایا کرتی تھی. یہ حالات تھے. اور نکاح و طلاق کا سلسلہ یہ تھا کہ بے حیائی اس قدر عام تھی کہ 10 لوگ مل کے ایک عورت کے پاس جا کے اس سے نکاح کر کے اس سے بدکاری کا ارتکاب کی. یہ مروجہ وہاں پر نکاح تھا جسے نکاح سمجھا جاتا تھا. پھر وہاں پر یہ جو بے حیا عورتیں ہوتی ہیں ان کے مکان الگ تھے, اور اسے باقاعدہ نکاح کی حیثیت حاضر تھی. ایک بندہ جاتا تھا ایک بدکار عورت کے پاس, بدکاری کر کے واپس آ جاتا, اس کو قباحت محسوس نہیں کی جاتی تھی. ہماری عائشہ کی روایت اس کی تفصیل ہوئی. یہ عرب کا معاشرہ تھا. اب دیکھیں اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا علم بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیاوی علم نہیں بھیجا, اللہ نے کوئی خلوی علم بھیجا. اللہ نے اس قرآن کو نازل. یہ قرآن نازل ہوا تو دیکھو منظر کیسے بدلا. وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے بچیوں کے محافظ بن گئے, وہ انسانوں کو غلام بنانے والے انسانوں کا آزاد کرنے والے بن گئے, وہ بہنوں کا وراثت سے حق محروم کرنے والے بہنوں کو وراثت دینے والے بن گئے, وہ شراب پینے والے شراب کے ایک قطرے کو حرام جاننے والے بن گئے, وہ جوئے بازی کے اندر اور سود کے اندر غلط ہوئے لوگ سود سے انہوں نے توبہ کی, وہ بھائی اور بھائی کے خون کے پیاسے لوگ ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ وہ جہالت کے گھجا ڈوب اندھیرے کیسے ختم ہوئے؟ اس تعلیم کے ساتھ, اس تعلیم کے ساتھ اللہ نے اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے یہ قرآن نازل کیا. آج ہمارے معاشرے کے حالت صورتحال دیکھیے. آج بھی عورت ذات کو کم تر سمجھا جاتا ہے. اگر اسے اعلیٰ تر سمجھا جائے تو اسے بازار کی زینت بنا دیا جاتا ہے, اس کے ساتھ مارکیٹنگ کی جاتی ہے, اسے بازار کی چیز سمجھا جاتا ہے, اس کے اشتہاروں میں لگا دیا جاتا ہے, اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے, اور وراثت میں آج بھی عورت کو حق نہیں دیا جاتا. اس وقت انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا, آج بھی یہ صورتحال ہے کہ چند لوگ پوری پوری قوم کو غلام بنا. اس وقت شراب نوشی عام تھی, آج کا نوجوان منشیات لگا ہوا ہے.
ہر تیسرا نوجوان منشیات کا عادی تھا. اس وقت جوے بازی اور سود تھا. آج بھی ہماری قوم سود کے اندر جکڑی ہوئی. اس وقت چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہو جایا کرتے تھے, قتل ہو جایا کرتے تھے. آج بھی قتل ہوتے اور وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ قتل کیوں ہوا, اور دن بدن قتل و غارت بڑھتی جا رہی ہے. وہ جاہلی معاشرے کی جھلک آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے, اور بعض معاملات میں ہم جاہلی معاشرے سے آگے بڑھ چکے ہیں. وہاں پہ بدکاری ہوتی تھی نکاح کے نام پر, آج یہاں پہ بدکاری ہو رہی ہے سر عام. اور افسوس اس بات پہ ہے کہ آج ملک پاکستان کے اندر ایسا طبقہ بھی پیدا ہو چکا ہے اور وجود میں آ چکا ہے جو نکاح کو ایک ایسے رسم ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فائدہ چیز ہے. اگر دو لوگوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے تو کوئی بات نہیں, نکاح کے بغیر رہیں آپ تب تک رہنا چاہیں. یہ صورتحال ملک پاکستان ہے. اب یہ جو جہالت عام ہو چکی ہے. اور پھر آگے عرب معاشرے کے اندر اتنی بدتمیزی نہیں تھی, اولاد والدین کی نافرمان ہو کے والدین سے بدتمیزی کریں, یہ عرب معاشرے کے اندر رواج نہیں تھا, چاہے وہ اتنی بھی جہالت عرب معاشرے کے اندر. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی آ گئی کہ اولاد والدین کی نافرمان ہے, والدین محکوم ہو چکے ہیں اپنے اولادوں میں. کبھی آپ نے غور کیا اس سب کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلائی؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں داخل نہیں کروایا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم آپ کے بچوں کو مہذب نہیں بنا سکتی؟ آپ کی لاکھوں کی فیسیں آپ کے بچوں کو اخلاق والا نہیں بنا سکے. بھائی تو تعلیم اس کا مقصد تھا ہی نہیں کہ آپ کے بچوں کو اخلاق والا بنائیں. اس تعلیم کا مقصد تھا آپ کے بچوں کو ماہر فن بنائیں, آپ کے بچوں کو ہنر سکھائے. اس تعلیم نے سکھایا آپ کا بچہ اچھا ڈاکٹر بنا, آپ کا بچہ اچھا انجینئر بنا, لیکن ایک اچھا انسان بننا اس تعلیم کی ذمہ تھا ہی نہیں, اس تعلیم کا مقصد تھا ہی نہیں. اب فزکس سے ایک انسان کو اچھا انسان تو نہیں بناتی نا, وہ تو بتائے گی مادہ کیا ہے اس کے متعلق بحث کرے, کیمسٹری ایٹم کے متعلق بحث کرے گی, بیالوجی آپ کے جسم کے متعلق بحث کرے گی. وہ آپ کو ایک اچھا انسان اور اخلاق کے حوالے سے تو تعلیم نہیں دے گی. یہ جو اعلیٰ اخلاقی قدریں ہیں, معاشرتی مثبت رویے ہیں, یہ اس تعلیم میں دینے تھے جس کو ہم نے نظر انداز کر. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ تو ہو گئی لیکن والدین کی فرمانبردار نہ بن سکی. ہماری اولاد اچھی ڈاکٹر تو بن گئی لیکن منشیات فروشی یافتہ تو بن گئی, لیکن بے حیائی کی مرتکب بن گئی. والد کہتے ہیں بیٹا تمہارے لیے یہ لڑکی اچھی نہیں ہے, اس کی چال چلن اچھی نہیں ہے. ابا جی میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے. بیٹا اس کا کردار اچھا نہیں ہے, ابا جی میں نے اس سے شادی کرنی ہے. باپ بھی جانا مجبور ہے. باپ کو معلوم ہے کہ میری نسل بگڑ جائے گی, میری آنے والی نسل میں حیا نام کی چیز نہیں ہوگی, لیکن باپ مجبور, وہ کچھ کر نہیں سکتا. اولاد آ چکی ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے. بیٹا پوری نسل تباہ ہو جائے گی, ابا جی نہیں فکر, میری محبت یہ. آج ہماری تعلیم, اور دیکھو افسوس اس بات پہ ہے کہ عموماً زبانوں کا جو ادب ہوتا ہے یہ پھر بھی اس کی اخلاقیات ہوتی ہیں. ہماری اردو زبان کا ادب اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, زیادہ تر بے حیائی نہیں سے روک پاتی. ذہنوں میں وہ خیالات عورتوں کے حوالے سے نہیں ہوتے, جب وہ غزلیں پڑھتے ہیں تب وہ خیالات ذہن میں جنم لیتے ہیں. پھر وہ خیالوں میں بسنے والے اشعار پھر وہ بندے کو غلط بے رحمی کے رستے میں لگاتے ہیں. پھر جب ہم انگلش ادب کو پڑھتے ہیں اس کے اندر پھر وہ یہ شاید سیکنڈ ایئر کی کلاس میں ایک ناول ہے, پڑھا نہیں میں نے سنا ہے کہ اس کے اندر بے حیائی بہت ہے. یہ ہمارا ادب ہے, ہم اسکول میں پڑھایا تھا. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ جہالت ختم ہو, ہمارے بچے اعلیٰ اخلاق والے بچے ہوں, فرما بردار بچے ہوں, بے حیائی سے دور بچے ہوں, منشیات سے دور بچے ہوں, ایک اچھے انسان بنے, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو اس دین تعلیم دیں, انہیں قرآن پڑھائیں. جب وہ قرآن کو پڑھیں گے, قرآن انہیں کہے گا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ, کہ اے مومنوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. یہ قرآن ان سے کہے گا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جانا. یہ قرآن ان سے کہے گا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, کہ تمہارے والدین کافر بھی ہوں تو دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ قرآن ان سے کہے گا وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ, کہ والدین سے اف بھی نہیں کہنا, تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ والدین سے اف بھی کہو. جب یہ تعلیم دلواؤ گے تو آپ کے بچے والدین کی فرمانبردار ہیں. جب یہ قرآن کی تعلیم دلاؤ گے, یوصیکم اللہ کا رکوع پڑھیں گے آپ کے بچے, انہیں علم ہوگا کہ بہنوں کو ان کا حق دینا ہے. جب یہ قرآن کی تعلیم آپ دلواؤ گے تو انہیں علم ہوگا کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. یہ قرآن انہیں ایک اچھا انسان بنائے.
اور جب تک آپ اپنی اولادوں کو اس قرآن کی تعلیم سے، حدیث کی تعلیم سے دور رکھیں گا، آپ کے بچے بظاہر دنیا کی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ تو بن گئے، ٹائٹل حاصل کر دیا، لیکن حقیقت کے اندر ایک نیچے گرے ہوئے انسان ہے. انہیں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی. جب 4 پیسے اچھے کمانے لگ جاتا ہے نا بچہ، وہ باپ کی اس محنت کو بھول جاتا ہے کہ میرے باپ نے ریڑھیوں پر دھوپ کے اندر مشقت کاٹ کر میری فیسیں بھری. پھر وہ باپ پیسے دیتا ہے، اس ساتھ ایسے محسوس کرواتا ہے کہ میں آپ کو پال رہا ہوں. اب اسے آپ نے میرا بولنا نہیں، میرا حکم چلے گا اس گھر میں، آپ کا نہیں، پیسے میں دے رہا ہوں. تو اس لیے محترم بھائیوں، دینی تعلیم کو حاصل کرنا اس لیے ضروری ہو چکا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ایک جاہلیت والا معاشرہ بن چکا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جاہلیت سے نکل کر ایک اچھے اخلاق والا معاشرہ بنے تو اس کے لیے دینی تعلیم انتہائی ضروری ہے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی، حدیث رسول کی تعلیم دلوائی. اور دیکھو پھر اس پر ظلم ہم پر یہ ہوا کہ کافروں نے اور شیطان نے بہت سازشیں کی جن کو شاید ہم سازشیں سمجھتے نہیں. اس قرآن کو ایک دہشت گرد کتاب کے طور پر متعارف کرایا. مدارس کو جہالت کی یونیورسٹیاں کہا گیا اور کہا کہ یہ قرآن اور حدیث کے پڑھنے والے لوگ شدت پسند ہیں، انہیں تمیز نہیں ہے، انہیں اخلاقیات نہیں ہے. بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کا بچہ مدرسے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. وہ قرآن کی تعلیم کو، حدیث کی تعلیم کو کمتر جانتا ہے. اور یہ بچے کا قصور نہیں ہے، اس کے والد کا ہے کہ وہ بھی مدارس کو اور قرآن کی تعلیم کے لیے اس لیے بیٹھا ہے. اور والد کو پتہ کب چلتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. جب چاہتا ہے کہ میں کچھ کر سکوں، اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا سکوں، لیکن اب ہاتھ میں کچھ نہیں. محترم بھائیوں، پہلے تو اپنے ذہن کو کلیئر کیجیے کہ یہ وہ قرآن ہے جس نے اس جاہلی معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنایا. آج بھی ہمارا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کو اگر اچھا بنا سکتا ہے، کوئی تعلیم بنا سکتی ہے تو وہ قرآن کی تعلیم. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم. اسی طرح محترم بھائیوں، قرآن کی تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھو قیامت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رسول قریب آ چکی، بہت سی قیامت کے علامات پوری ہو چکی. رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے قریب ایسے فتنے ہوں گے، ایسے فتنے ہوں گے کہ من تشرف لها تستشرف له، کہ جو بندہ ان فتنوں کی طرف سے دور سے کھڑا ہو کے جھانکے گا بھی نا، وہ فتنے اس کو بھی لپیٹ کے لے لیں گے. فتنے جو صرف ان فتنوں کی طرف جھانکے گا، اندر پڑنے کا ارادہ نہیں ہے، فتنے کا حصہ بننے کا ارادہ نہیں ہے، وہ فتنے کی طرف دیکھے گا، وہ اس میں واقع ہو جائے گا. اب دیکھو اس کی مثال ایک چھوٹی سی اس دور کی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ موبائل ہے، یہ موبائل ایک فتنہ ہے. اب ارادہ نہیں ہوتا، ہم جیسے ہی فیس بک کے اندر ایسے کارے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنے لگتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اس فتنے کا حصہ بن جاتا ہے. ایسا ہو نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا وقت آئے گا کہ فتنے اس طرح آئیں گے، دیکھنے والا بھی ہے، ان کو دور سے دیکھنے والا بھی ان کے اندر واقع ہو جائے. اب اس فتنے کے دور میں ہم اپنی اولادوں کو اور خود اپنے آپ کو ان فتنوں سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل. دیکھو دنیا کی تعلیم آپ کتنی بھی حاصل کر لو، آپ کو دنیا کی تعلیم فتنوں کے بارے میں آگاہی کرے گی کہ یہ فتنے آپ کے ایمان کو خطرہ لاحق کر رہے ہیں، آپ کے ایمان خراب کر رہے ہیں. کہ دینی تعلیم بتائے گی کہ یہ فتنے ہیں، یہ شر ہے، یہ برائی ہے آپ کے لیے، اس کے اندر جا پڑو گے تو یہ آپ کے لیے تباہ کن اثرات کے ہم چیز ہوگی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے. اور جو میں تھا کنت اسألہ عن الشر، میں فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں فتنوں میں نہ جا پڑوں. تو یہ جو فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے نا اپنی اولاد کو اور خود اپنے آپ کو، یہ اس وقت تک ممکن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ دینی تعلیم حاصل کریں. جب آپ اس دینی تعلیم کو حاصل کریں گے تب آپ کو جا کر علم ہوگا کہ میں نے کیسے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا. دیکھو محترم بھائیو، جنگ وہی لڑتا ہے جسے جنگ کا علم ہوتا ہے، جسے پتا ہے میں نے تلوار ویسے کیسے کرنی ہے، میں نے ان گنوں کو کیسے چلانا ہے، میں نے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے. وہاں پر جس کو علم ہی نہیں ہے، سیمت بندہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ میدان میں جائے گا اور کچھ لمحوں کے بعد وہ انا للہ ہو جائے گا، کیونکہ اسے علم حاصل نہیں ہے. ساتھ فتنوں سے وہی بندہ محفوظ رہے گا جسے فتنوں کا علم ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ فتنہ ہے اور اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، وہی محفوظ رہے گا. دیکھو ہمارے کرونا آیا تو کرونا جب تک بچاؤ اور احتیاطی تدابیر نہیں تھی،
بہت سے لوگ فوت ہوئے جب لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی اور ان کا علم حاصل کیا تو بہت سے لوگ بچے. تو اس طرح ہر چیز کا جب علم حاصل ہو رہتا ہے اس کے بارے میں یہ خطرناک چیز ہے, اس کے بچاؤ کا یہ طریقہ ہے تو بچنا آسان ہوتا ہے. تو فتنوں کے دور میں بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کریں. اگر آپ اس تعلیم کو حاصل کر لیں گے آپ کے بچے اور آپ خود دنیا کی فتنوں سے محفوظ رہیں گے. محترم بھائیو, اسی طرح دینی تعلیم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ دینی جو علم ہے نا, دینی علم یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کسی جگہ اٹھا دے, لیکن اللہ تعالیٰ پہلے جو علماء ہوں گے انہیں آپ میں سے اٹھا لے گا. پھر تم میں چاہے لوگ مفتی بن بیٹھیں گے, لوگ ان سے سوال و جواب کریں گے, وہ جواب دیں گے بغیر علم کے, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من العباد. اللہ تعالیٰ اچانک بندوں کے دلوں سے سینوں سے اس علم کو نہیں اٹھائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو فوت کرے گا. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا فهلكوا. آج کا جو دور ہے ججید علماء محقق علماء بہت تیزی سے فوت ہوتے چلے جاتے ہیں اور جو باقی ہیں وہ بزرگ ہیں. اب نئی نسل اور نئی نوجوان اس کا دینی علم کے حوالے سے دلچسپی نہیں. آپ اس درجے کے نئی علماء نہیں آ رہے کیونکہ جتنا ذہین بچہ ہے ہمارا وہ مدارس کی طرف آ ہی نہیں رہا. والدین نے مدارس میں داخلے کے بارے میں یاد رکھو, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا ہوگا. آپ پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جن کو دینی علم حاصل نہیں ہوگا. پھر وہ آپ سے من چاہی آپ سے اطاعت کروائیں گے, جیسے چاہیں گے آپ کو ہانکیں گے. آپ کے پاس بھی علم نہیں ہوگا دین کا اور ان کے پاس بھی نہیں ہوگا, جو چاہیں گے آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے ایک ذکر شاعر دیکھا, اس کے اوپر لکھا تھا شیخ فلاں صاحب کا ہاتھ سے صاف, انہوں نے اس کپڑے کے ساتھ ہاتھ صاف کیے تھے تو یہ وہ متبر کپڑا ہے, وہ بکنے کے لیے بازار میں آیا. میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ سالن بنایا جاتا ہے, اس کے اندر ہاتھ ڈال کر اسے دھویا جاتا ہے تبرک کے لیے. وہ وقت آئے گا کہ اگر آپ نے اپنے اولادوں کو علم کے لیے وقف نہ کیا, چاہے آپ پر مسلط ہوں گے, اپنے گندے ہاتھوں والا سالن آپ کو کھلائیں گے, آپ کھائیں گے شوق سے, کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو علم دلائی نہیں, خود آپ جاہل نہیں دی علم سے, تو آپ پر ایسے جاہل مسلط ہو رہیں گے. رسول اللہ کا فرمان ہے, پیش گوئی ہے آپ کی کہ علم ختم ہو جائے گا, علماء فوت ہو جائیں گے, تو پیچھے جاہل مفتی بن بیٹھیں گے. اور مجھے آج میں سے پہلے ایک بھائی نے بتایا کہ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ وہ مولوی صاحب ان کا وضو کا پانی کو نیچے نہیں کرتے, نیچے نہیں گرانے سے لوگ اسے لیتے ہیں, جسموں پہ مل لیتے ہیں, جسموں پہ مل لیتے ہیں کہ وہ پانی جس کے بارے میں فقہ حنفیہ کے اندر لکھا ہے, فقہ حنفیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وضو کا پانی نجس ہوتا ہے. اگرچہ ہم حدیث سے تو آپ اس بات کو نہیں مانتے, لیکن وہ مولوی صاحب خود فقہ حنفی کے ایک مولوی صاحب ہیں, لیکن علم نہیں رکھتے دین کا. وہ نجس پانی جس کو وہ اپنے فقہ کے مطابق نجس کہتے ہیں, ان کے پیروکار سے اپنی نسبت کرتے ہیں. یہی چیز عیسائیوں کے اندر آ گئی تھی. اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ ان عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا. وہ علماء بھی حقیقی نہیں تھی, جاہل لوگ عالم بن بیٹھے تھے, وہ اپنی من مرضی کے احکامات جاری کرتے اور لوگ مان لیتے, اور میں انہوں نے رب بنا لیا. وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو علم کے لیے وقف نہیں کیا. تو علم کے لیے جب لوگ ناقید ہوئے, علماء فوت ہوئے, پھر جاہل لوگ بچے, وہ سردار بن گئے, اور پھر انہوں نے من چاہی پیروی کروائی لوگوں سے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی حالت ہے. ایک بہت بڑا فتنہ جہنم کے اندر ہے. دیکھو اس کے بارے میں کتنی پاورفل آواز ہوئی, لیکن دیکھو اس کا ہم کیا بگاڑ سکتے. وہ اپنا اڈا ویسے چلا رہا ہے, لوگوں کے حوالے سے ان کو غلط رہنمائی کر رہا ہے, اور قرآن و حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے, لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وجہ کیا ہے؟ محقق علماء کا موجود ہے, صحیح دینی تعلیم معاشرے میں موجود نہیں, لوگوں کو صحیح سمجھ دین کی نہیں ہے, کہنے والے علماء نہیں ہیں. علماء اپنی مجبوریوں کو دیکھ کر دین چھپا جاتے ہیں, علماء یہود والا کام کرتے ہیں. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیفیت دور ہو, ہمارے اندر محقق علماء موجود ہوں, بے باک اور نڈر علماء موجود ہوں, جو دنیاوی مصلحتوں کو پیش نظر نہ رکھیں, رب کی رضا کو پیش نظر رکھیں, مسائل بتائیں, صحیح دینی تعلیم کو لوگوں تک پہنچائیں, تو آج اپنے ذہین بچوں کو مدارس میں داخل کروانا. ذہین بچوں کو, جو معاشرے آپ کے بچوں غلام میں سے جو ذہین نہیں بچوں سے مدرسے کی ضرورت ہے,
یہ قرآن پڑھے، رسول اللہ کا فرمان پڑھے، ہمیں صحیح دین بتائے کہ حقیقت میں دین اسلام ہے کیا. نہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا، رسول اللہ نے فرمایا یہ تو رسول اسلام کا یہ تو صبح شخص ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام ایسے پوشیدہ ہو جائے گا جیسے کہ کپڑا پوشیدہ ہوگا. حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ روزہ حقیقت میں کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے. جب ایسی حالت آئے گی تو اللہ قرآن کو اٹھا لے، حتیٰ کہ اس قرآن کی ایک آیت بھی اس روئے زمین پر باقی نہیں بچے. اور لوگوں نے فرمایا کہ وَتَبَقَى طوائف من الناس الشیخ الکبیر والعروس، لوگوں نے چند بوڑھے مرد اور عورتیں ایسی رہنے کی جنہیں بس اس بات کا علم ہوگا تو کہیں گے ادرکنا آباءنا علی کلمۃ ھذا لا الہ الا اللہ. انہیں بس اتنا علم ہوگا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو سنا تھا لا الہ الا اللہ تو ہم بھی یہ کلمہ کہہ دیتے. نہیں پتا ہوگا کہ نماز کیا ہے، نہیں پتا ہوگا روزہ کیا ہے، نہیں پتا ہوگا قربانی کیا ہے، نہیں پتا ہوگا صدقہ کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی بے رخی ہو جائے گی دین سے، لوگ اپنی مرادوں کو دین کی حفاظت نہیں کریں گے، دنیا مطلع نظر بن جائے گی لوگوں کی، اور دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اتنا پاگل ہو جائیں گے قرآن کو بھول بیٹھے گے حدیث کو. جب لوگ قرآن کی بے قدری کریں گے رب قرآن کو ہی اٹھا لے گا. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اور میں روئے زمین پر ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی قرآن، اللہ قرآن کو اٹھا دے. کہ آج ہم بے رخی دیکھ نہیں رہے کہ قرآن دنیا کا اعلیٰ ترین علم، اخروی نجات اس کے ذریعے سے ممکن، اتنے فوائد والا اللہ کا کلام، اس کے باوجود آج ہم سے پڑھنا نہیں چاہتے. یہ ہمارا بچہ اس کے اسکول کا رزلٹ کے ہم بڑے فکر مند ہیں، لیکن ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں کوئی فکر نہیں. یہ وہ اللہ کے رسول کی پیش دنیا ہے، انہیں پورا ہو کے رہنا. لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ معاشرہ اور زمانہ ہمارا نہ ہو جس میں پیش ہونے کو بھی، وہ بدنصیبی والا معاشرہ ہمارا نہ ہو کہ قرآن کی حکایت میں ہمارے پاس ہے. اور اس کے لیے تبھی ممکن ہے کہ ہم کوشش کریں. اس لیے محترم بھائیوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، انہیں قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنا، رسول اللہ کے فرامین ان کے سینوں میں محفوظ کیجیے تاکہ وہ وقت ہماری عمروں میں نہ آئے، ہمارے زمانوں میں وہ وقت نہ آئے. محترم بھائیوں، اگر آپ احباب اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے آج تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں کفار کی ایک صفت بیان کی، بری صفت. وَمَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، کہ وہ کفار دنیا کے ظاہر کا کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں، حقیقت میں وہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. دنیاوی معلومات انہیں ہیں. دیکھو نا آج کافر وہ بڑے دنیا کے اندر ترقی یافتہ ہے، دنیا کا علم انہیں بہت ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ تحقیق کے اندر پڑے ہوئے ہیں. لیکن دیکھو اتنی تحقیق کرنے کے باوجود انہیں ریاضی بھی صحیح سے نہیں آتی. کیلکولیٹر بنا لیے، جدید سے جدید کمپیوٹر بنا لیے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک اور ایک اور ایک نہیں ہوتے، تین ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اور جبریل امین اور اللہ تعالیٰ یہ تین مل کے ایک ہے. ان کو مطلب دنیا کے اندر اتنی تحقیق کر لی، لیکن رب کے معاملے میں کتنی تحقیق. سیل اور جراثیم کے حوالے سے ہماری انسانی نسل کے حوالے سے بڑی تحقیق کر لی، لیکن کہتے ہیں روبوٹ بنایا گی ہم نے بنایا ہے، کمپیوٹر بنایا گی فلاں صاحب نے بنایا ہے، یہ چیز فلاں صاحب نے بنائی، لیکن آپ کو ہم کیسے بتاؤ. اتنی تحقیق کر لینے کے بعد انہیں یہ بھی علم نہیں کہ ہتھیلی کس نے بنائی. لگتے جانبون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے کچھ علم وہ حاصل کر لیتے ہیں اور حقیقت میں آخرت سے غافل. آج مسلمانوں کے لیے ہم دنیا کی زندگی کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور جو آخرت ہے، جو ہماری اخروی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی ستارے کا علم نہیں ہوتا. اور جب یہ صورتحال بن جاتی ہے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس لوگوں سے محبت نہیں کرتا. فرمان رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض کل عالم فی الدنیا، اللہ ہر اس عالم سے بغض رکھتا ہے جو دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، جاہل بالآخرہ، اور آخرت کے بارے میں غافل اور جاہل، اسے آخرت کا علم نہیں. اللہ ہر ایسے عالم سے بغض رکھتا ہے. کیا مطلب؟ اس سے دنیا کی بڑی معلومات ہے، وہ ہر فن پہ ہر فن والا ہے، دسترس ہے اسے، لیکن جب آخرت کے بارے میں سوال ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب سے پوچھے مجھے علم نہیں، یہ آخرت کے معاملات میں مجھے علم نہیں، جنت کیا ہے اس کی حقیقت سے بتا دیں، جہنم کیا ہے مجھے علم نہیں ہے، نماز کیسے پڑھنی کہ مولوی صاحب بتائیں، روزہ کیسے رکھنا ہے، افطار کیسے کرنا ہے کہ مجھے علم نہیں، مولوی صاحب سے پوچھنا.
نکاح کیسے کرنا ہے؟ مولوی صاحب سے پوچھ لیں، سارے معاملات اس کے دینی ہیں، مولوی صاحب سے پوچھ لیں۔ اور دنیا کا معاملہ، بھائی فزکس کی معلومات کا اکٹھا کرتی معلومات کو فوراً بتائے گا، دنیا کے علم کے بارے میں پوچھے فوراً بتائے گا، لیکن اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں پوچھو، کچھ بتا دو۔ اور میں ایسے بندے سے جو دنیا کا عالم ہے، آخرت سے ظاہر ہے، اللہ بغض رکھتا ہے، اللہ بغض رکھتا ہے، جس سے اللہ بغض رکھے کبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ دیکھو کافر اتنی ترقی کر کے بھی اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے، اللہ کے یہاں محبوب، کیونکہ یہ دنیا کے عالم ہے، آخرت کے عالم نہیں۔ آج ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کا عالم بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے بچے آخرت کے بھی عالم ہیں، قرآن کے عالم ہوں، حدیث کے عالم ہیں۔ اور یاد رکھو آج ایسے ادارے الحمدللہ پاکستان میں وجود میں آ چکے ہیں جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ملاتی ہے۔ ہمارا جامعہ قادسیہ ہے، وہاں پر آپ کا بچہ میڈیکل سائنس کے ساتھ کرتا ہے تو ساتھ نماز نبی، طہارت کے مسائل، سیرت النبی پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کا بچہ اگر آئیسیس کرتا ہے تو ساتھ بلوغ المرام حدیث کی کتاب پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کا بچہ ایف اے کرے اور بی ایس کرے، ساتھ پورا درس نبی کا کورس پڑھائیں گے آپ۔ ایسے ادارے الحمدللہ پاکستان میں وجود میں آ چکے ہیں جہاں پر دین کی تعلیم بھی ہے، دنیا کی تعلیم بھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ دعوت کرو۔ اگر محترم بھائیو آپ داخل نہیں کرواتے، دینی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دلواتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی، رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کی پہچان نہیں آپ کو رات کو ہوگی، اور آپ کے بچے متقی نہیں بن سکے گا، تقویٰ حاصل نہیں ہو سکے گا، معاشرہ جاہلیت اور مبنی معاشرہ ہوگا۔ آپ کے بچے جن کو آپ ویکسین لگاتے ہیں یہ بیماریوں سے کا بچاؤ ہوئے، وہ بچے فتنوں سے نہیں بچ سکے، فتنوں کی ویکسین ہے دینی تعلیم، تو وہ آپ نہیں کروائے۔ اگر آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کرواتے تو آپ پر جاہل لوگ سردار لگ جائیں گے، آپ کو ہانکیں گے، وہ جس طرح ریوڑ کو ہانکا جاتا ہے نا، جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، تو آپ کو ہانکیں گے اور آپ خوشی خوشی آگے چلیں گے، وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کا دھوبن پلائیں گے، آپ کو آپ پی لیں گے خوشی۔ اگر ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دین کے لیے بتاتے ہیں، دنیا کی تعلیم دی دلائیں، اپنے بچوں کو دین کا علم، اس کے زیادہ سیدھے راستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ ہمیں صحیح، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، جو احباب اپنے بچوں کو حفظ القرآن کروانا چاہتے ہیں تو ہماری اسی نقی مسجد کے اندر اس کا اہتمام دوبارہ سے کیا جا رہا ہے۔ پہلے کیا گیا تھا لیکن آپ احباب کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اسے ختم کرنا پڑا، لیکن امید ہے کہ آپ احباب دین کی طرف رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو دوبارہ حفظ القرآن کے لیے یہاں داخل کروائیں گے تو بھرپور انداز کے اندر سے مہم کا یہاں پہ داخلہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو تمام احباب اپنے ان ہونہار بچوں کو، جن کو سمجھتے ہیں کہ میرے اولاد میں سے ذہین ترین بچہ ہے، ان بچوں کو اللہ کے دین کی مدد کریں، حفظ کروائیں، اس کے بعد آپ دینی تعلیم بھی دلوائیں۔ حفظ کا یہاں مطلب جو ہوگا اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، اسکولی تعلیم کے ساتھ جائیں گے، لیکن ساتھ آپ ان بچوں کو یہاں پہ داخل کروائیں جو ذہین ترین ہے، ان بچوں کو نہیں جن سے آپ تنگ آ چکے ہیں، اسکول والے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ بھائی یہ پڑھنے والے نہیں، ان کو لا کے صاحب کے پاس نکالا۔ ایسے بچوں کو نہیں، ایسے بچوں کو جو ذہین ترین بچے ہیں ان کو یہاں داخل کروائیں تاکہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اپنے گھرانے کو اور معاشرے کو سدھار سکیں۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.